رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قدر آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 29ویں پارے کے بعد ہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کریں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کے آغاز میں اپنی بادشاہی کا ذکر کیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی بزرگی والی ہے وہ ذات بیدہ الملک کہ جس اللہ کے ہاتھ کے اندر ہر قسم کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر ہر وقت ہر لمحے قادر ہے. جو کام بھی دنیا کا آسمانوں کا ہو زمین کا ہو، اللہ رب العزت کے اوپر کوئی مشکل نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحِ، ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، ستاروں کے ساتھ خوبصورت کر دیا. آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ چمکا کے رکھا گیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس ستاروں کے اندر سے شیطان کو مارنے کے لیے شعلے بھی بنائے. اس طرح شیطان اللہ رب العزت کی باتوں کو سننے کے لیے پہلے آسمان کے ساتھ کان لگایا کرتے تھے. جن جاتے شیطان جاتے اوپر سے اوپر سیڑھیاں چڑھتے جاتے آسمان دنیا کے قریب جا کر وہ آسمان کے ساتھ کان لگا لیا کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کرنا ہے. وہ کان لگا کر سن لیا کرتے تھے. تو اپنے جو شیطان انسانوں میں سے شیطانوں کے دوست ہوتے تھے ان کو بتا دیں. اللہ رب العزت نے پھر کیا انتظام کر لیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، انہیں ستاروں کو اللہ نے شیطانوں کے لیے شعلے بنا دیا. جب شیطان اب بات سننے جاتے ہیں اللہ رب العزت ان شیطانوں کو وہ شعلے مارتے ہیں، ستارے مارتے ہیں. آپ نے کبھی آسمان پہ دیکھا ہوگا صبح رات کو کسی وقت نہ ایک ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہوتا ہے سفید، وہ اصل کے اثر شیطان اس وقت آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کی باتیں سننے کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شعلہ مارتا ہے ستارے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے ان کافروں کے لیے عذاب السعیر یعنی دردناک وحشتناک عذاب ان کو اختیار کر دیا. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهِ، اور ایسی جہنم اللہ نے شیطانوں اور جنوں کے لیے تیار کی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اتنے غصے والے اتنے غضب والے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے وہ اپنے غصے کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا، اتنی غصے کے کہ جہنم کے اندر جب بندے کو پھینکا جائے گا اتنی زیادہ مخلوق کو دیکھ کر جہنم کے اندر بھی غصہ آ جائے گا کہ اتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اتنی مخلوق بنائی ہے تو میرے اندر اتنی مخلوق آ گئی، جنت کے اندر کیا گئی ہے؟ جنت تو اللہ کی تخلیق کے اوپر اور بندوں کی نافرمانیوں کے اوپر غصہ آ جائے گا اور پھٹ جائے گا غصے کی وجہ سے. اتنی سخت اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی قدرت کا ذکر اس پارے کے اندر کیا کہ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، تم اللہ کی باتوں کو نہیں نہ مانتے، مجھے بتلاؤ. اللہ فرماتے مجھے بتلاؤ اگر میں تمہیں زندہ زمین کے پر چل رہے ہو قارون کی طرح تمہیں زمین پہ دھنسا دوں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ ہم امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، جب مجھے بتلاؤ تم زمین کے اوپر چل رہے ہو میں آسمان سے تمہارے اوپر جس طرح قوم لوط پہ پتھروں کی بارش آئی تھی میں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کو اتار دوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو ڈھیل دے رکھی ہے. اور اللہ نے ڈھیل اس طرح نہیں دی تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں دی، یہ ڈھیل اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے دی ہے. اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی نا، اے اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا چاہیے.
اللہ نے دعا قبول کر لی اور کہا اے اللہ میری امت آپس کے اندر لڑے نہ. اللہ نے دعا قبول نہیں کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپس کے اندر لڑے گی. اور آج لڑائی ہے امت کے اندر بے حساب ہے. اللہ نے دعا قبول نہیں کی اور جو دعا قبول کر دی وہ نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت نے کسی ایک بندے کو بھی زمین کے اندر بارن ایک ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر یعنی پوری بستی کا زمین پہ غرق ہو جانا. ایک دو واقعات تو ملتے رہتے ہیں کہ زلزلے کی وجہ سے چند گھر چلے گئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ امت کا کچھ حصہ یعنی امت کا ایک پاکستان ہے امت محمدیہ ہے سارے کا سارا غرق ہو گیا یا کوئی اور حصہ دنیا کے اندر. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی کی دعا کا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی پارے کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اے نبی اگر آپ بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی بات منسوخ کرتے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو ہم بندے کو نہیں کہہ رہے اے نبی اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات امت کو بتلا دی اور ہمارے ساتھ مشورہ نہ کیا اپنی طرف سے بتلا دی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم تجھے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے تیری شاہ رگ کو کاٹ کے رکھ دیں. یہ اللہ کے احکامات کے اندر دین کے اندر شریعت کے اندر نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بات نکالے. اور آج کو مولوی اٹھ کے اپنی طرف سے جو مرضی نکالتا پھرے اپنی شریعت تو نہیں ہوئی. نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم اے نبی آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہ رگ کو کاٹ کے رکھ دیں گے اگر ایک بات بھی دین کے اندر اپنی طرف سے داخل کر دیں. اللہ نبی کو مہلت نہیں دے گا اس کی. تو آج کا مولوی جتنی مرضی فرقہ نکالے کیا اس کو کوئی پکڑ نہیں ہونے قیامت کے دن. اللہ رب العزت اسے بھی پکڑے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی پارے کے اندر قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے فرمایا وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اے میری امت کے لوگوں اے نبی اعلان کر دے کہ اے میری امت کے لوگوں اللہ سے معافیاں مانگو. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بے شک وہ اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ سے جب تم معافیاں مانگو گے اللہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دار بارش اور رحمتوں کا نزول کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار ایسی چیز ہے اللہ نے اس کے اندر چار مسائل کو ذکر کیا. پہلے کہا کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش رحمت تمہارے لیے ہر قسم کے خزانوں کی چابیاں کھول دے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا باموال مال کے ساتھ وبنین اور بیٹوں کے ساتھ. اگر کوئی بے اولاد ہے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر نسخہ بتلا دیا ہے تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا. جو بندہ پریشان ہے بے اولادی کی وجہ سے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی اللہ کی قسم استغفار کرنا شروع کر دے اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ رب العزت اولاد کے ساتھ مال کے ساتھ بندے کی مدد کرے گا جب اللہ سے معافی مانگے گا جب اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا استغفار کرے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا تیسری چیز اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکات دے برکات کا نزول کر دے. کس طرح باغات ہی باغات ہوں گے کھیت سبز و شاداب اس کے لیے بے حساب ہوں گے. محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اس کو ایسا رزق دے گا اس کی نگاہیں بھی وہاں نہیں ہو سکے گی. اللہ اتنا رزق دے گا کس کو استغفار کرنے والوں کو توبہ کرنے والوں کو. اور توبہ تو آسان سا کام ہے بہت آسان کام ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر جملہ جاری رکھیں. اللہ کی قسم بے اولاد ہے اگر مال کی وجہ سے پریشان ہے کسی بھی قسم کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے پانی صاف نہیں ہے کوئی چیز صاف نہیں ہے
اللہ رب العزت ہر مسئلے کو حل کر دے گا. استغفار کرنا ہمارا کام کوئی مشکل نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. واتوب الیہ، اور تیری طرف میں تائب ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے. یہ کوئی مشکل جملہ ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 1000 مرتبہ کہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں. آگے اللہ رب العزت نے سورہ جن کا ذکر کیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے نبی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی بیت اللہ کے اندر تلاوت کر رہی. بڑے شیطان نے، جنوں کے سردار نے ایک ٹولے کو بھیجا. اپنے جنوں کے سردار نے جنوں کے ایک ٹولے کو بھیجا کہ جاؤ آسمان کے قریب جاؤ، آسمان اور زمین کے درمیان سے اللہ کی اور فرشتوں کی باتیں سن کے آؤ. اب جنوں کا گروہ چلا گیا، آسمان کے درمیان گھوم رہا ہے حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر جا کے کھڑا ہو گیا. قرآن کی آواز آ رہی تھی، سرور محسوس کیا، بڑی لذت آئی اسے قرآن سن کے، بڑا خوش ہوا جنوں کا گروہ. اور پھر کہنے لگا فآمنا بہ یہدی للتی ہی اقوم یہدی للتی ہی ارشد. یعنی اللہ رب العزت کے قرآن کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. جنوں نے اللہ کے نبی کے قرآن کو سن کر اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان کو قبول کر لیا تھا، اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور فرمایا کہ یہ قرآن تو ایسی چیز ہے، ایسا سحر انگیز اور جادو انگیز چیز ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم بھی قرآن پڑھیں، اللہ کی قسم ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کی ضلالت سے ہم نکل جائیں گے، ہر قسم کے اندھیروں سے نکل جائیں گے. اگر جو بندہ ایک مرتبہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے گمراہی کے اوپر نہیں رکھے گا. اسے قرآن کی سمجھ آ جائے گی، قرآن کے عقائد کی بنیادی عقائد کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے. جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے گمراہی کے جو اندھیرے ہمارے دلوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو ختم کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آگے اللہ نے سورہ مزمل کا ذکر کیا، سورہ مدثر کا اس پارے کے اندر ذکر کیا. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی اسی پارے کے اندر ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت سیدہ صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی انہ کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق تو قرآن سے بھرا ہوا ہے، قرآن پڑھتے جائیں آپ کا اخلاق ہی ملے گا، آپ کا طریقہ کار ہی ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، حق سچ کے اوپر تسلیم، اس کو تسلیم کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت